پہلے میننگس کو دیکھتے ہیں۔ واو رحم و کرم، واو میں واو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں لفظوں کو اٹیچ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے۔ رحم و کرم، شان و شوکت، قرب و جوار۔ قیلہ قول، قائل، مقولہ اور اقوال زرعی۔ الی مکتوب، الی داعی الی الخیر، رجوع الی اللہ۔ انزلہ نازل، نزول شان نزول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الرسولی رسول، رسالت مرسل، انبیاء اور رسول۔ رائتا رویت، حلال کمیٹی، مرئی وغیرہ۔ المنافقین منافق، منافقت، رئیس المنافقین، فکیفہ۔ کیف بہر، کیف اور کیفیت۔ اصابتہم مصیبت، مصیبت زدہ اور مصائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قدمت قدم، خیر مقدم اور تقدیم کے لیے ہم بولتے ہیں۔ ایدیہم ید بیضا، ید طولہ اور رفع یدین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یحلفون حلف، حلف نامہ، بیان حلفی۔ اردنا ارادہ، مرید اور مراد۔ الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ۔ توفیقاً توفیق، موافقت اور وفاق۔ عارض اور اعراض کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عربک کے ورڈ ہے ہمارے پاس تعالو، آؤ۔ تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے یسدونا، وہ کتراتے ہیں۔ سدودن اگلی لائن پہ لفظ لاسٹ، بہت زیادہ کترانا، اسی کا صیغہ ہے دوسرا۔ جاؤ کا پھر وہ آتے ہیں، یہ ورڈز ہیں ہمارے پاس عربک کے۔ باقی سارے ورڈز ہمارے پاس اردو والے ہیں اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ یعنی اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے، اور آؤ رسول کی طرف، مراد اللہ تعالیٰ کے اتارنے سے قرآن پاک ہے، اور رسول کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ کتراتے ہیں، اور بہت زیادہ کترانا، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو، ایمان لے آؤ، اور جو کہا گیا ہے، جو احکامات ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، ان پر ایمان لے آؤ، تو وہ بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ذکر ہے۔ بس کیا کیفیت ہوتی ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، یعنی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، اس سے مراد وہ ہے جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں، غیر اللہ کو عبادت، غیر اللہ کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان پہ چڑھاوے چڑھانا اور انہی سے مدد مانگنا۔ جب انہیں کوئی مدد پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر بھلائی اور باہمی موافقت کا۔ یعنی وہ پھر آ کے قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کو پوجا اور سارے کام اس طرح سے کیے جو دوسروں کی تکلیف کے باعث بنے، تو پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں ہم نے، کہ ان کا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا کہ کسی کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچے، یا ہم کسی کے آپس میں لڑائی جھگڑا کروا دیں، کیونکہ شیطانی کام میں تو تمام چیزیں شامل ہیں، غیر اللہ کی عبادت، لوگوں کو آپس میں لڑانا، بدظن کرنا، آپس میں ان کی اتفاق نہ رہنے دینا، اور ہر وہ غلط کام جو معاشرے میں برائی کا سبب بنے۔ یہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ تو پھر اس چیز سے اس چیز سے جو یہ کرتے ہیں اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ارادہ ہی نہیں کیا مگر بھلائی کا اور باہمی موافقت کا، کہ ہمارا تو ارادہ بھلائی کا ہے دوسروں کے ساتھ اور آپس میں حسن سلوک کا ہے۔ وہ سب یہ غلط کہتے ہیں، اور اس غلط کہنے پہ بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، آپ اراض کریں ان سے۔ یعنی ایسے لوگ جو شیطانی کاموں میں پیش ہیں، وہ ہر برائی کے کام میں دوسروں کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے اور وہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اراض کریں ان سے، یعنی ان سے قطع تعلق ہو جائیں، ان سے تعلق نہ رکھیں۔ اور اراض کرنا یہ نہیں ہے کہ ان سے بالکل ہم قطع تعلق کر لیں، ان کے ساتھ بولیں بھی نہ۔ اراض کرنا یہ ہے کہ ان کے ان معاملات میں جو کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف کرتے ہیں، ان میں ان سے اعراض کریں، منہ موڑ کے رہیں، ان کی مدد نہ کریں، اس میں شامل نہ ہوں۔ لیکن ان کو اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ واعظہم، نصیحت کیجیے ان کو، یعنی نصیحت کرنی ہے ان کی، نصیحت کا کہا گیا ہے کہ نصیحت ان کو ضرور کرنی ہے۔ وقل، اور آپ کہہ دیں، لہم، ان سے، فی انفسہم، ان کے حق میں، قولا بلیغا، ان کے حق میں بات دل پر اثر کرنے والی۔ واعظہم واعظ سے ہیں، واعظ و نصیحت، واعظ، مواعظ، قل، قول، قائل اور مقولہ سے ہے۔
انفسہم نفسا نفسی، نفسانی ہم اور اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. بلیغاً فصیح و بلیغ مبلغ ابلاغ رسالت، یعنی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے تعلقات میں تو کترا کے رکھیں، تعلقات ان سے نہ استوار رکھیں، لیکن انہیں نصیحت ضرور کرتے رہیں کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو کسی نے روکا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے نصیحت نہیں کی، ہمیں کسی نے سیدھے راستے کی طرف دعوت نہیں دی. اور کہیں ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل پر اثر کر جائے، یعنی واضح و نصیحت میں ایسی بات کہیں جو ان کے دل پر اثر کر جائے اور وہ اس کو مانتے ہوئے ایمان لے آئیں، نہ کہ ایسی بات ہو جو کہ مطلب اسلام اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے پہ امپوز کریں، مسلط کریں، کنونس کرنے اور دعوت دینے کی اسلام نے کہا ہے، لیکن کہیں پہ بھی زبردستی کا نہیں ہے. یعنی ایسی بات جو ان کے دل پر خود بخود اثر کر جائے، اس طرح کے تعلقات رکھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ انہیں نصیحت بھی کریں اور ان کو بات بھی ایسی کہیں جس کو مان کر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. تعلقات غلط کاموں میں استوار نہیں کرنے، لیکن دین کی طرف دعوت ضرور دینی ہے ان کو. آج کا سبق ہمارا اس آیت پہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دوسروں کے دلوں پہ اثر کرے، واضح و نصیحت کرنے والا بنائے اور ایسے لوگوں سے اعراض کرنے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.